عمران خان کی آپ نے تقریر سن لی اور عمران خان کا آپ نے اگلا سیاسی لاعمل جو ہے وہ بھی جانچ لیا. جو انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کرنا تھا، یعنی ان کو نکال باہر کرنا تھا، ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں دینا تھا، ان کے پر سیاسی زمین تنگ کر دینی تھی اور ان کو بنیادی طور پر طاقت سے بے دخل کرنا تھا، یہ لانگ مارچ کے اہداف میں سے چند ایک اہداف انہوں نے خود اپنے لیے متعین کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آزادی دینی تھی، پاکستان کے اندر سے غداروں کا خاتمہ کرنا تھا، اور لانگ مارچ کی تاریخ کے اندر انہوں نے ایک ایسا باب رقم کرنا تھا جس کے پیش نظر لانگ مارچ کی تمام پرانی کتابیں جو ہیں وہ ذروں میں تبدیل ہو جاتی. آج ایسا کچھ نہیں ہوا. جو رپورٹس ہمارے پاس کے پی سے آئی ہیں اور پنجاب سے آئی ہیں، اس کے مطابق میں چلے یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایگزیکٹ نمبر آپ کو نہیں دیتا، ویسے تو میں رپورٹس بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہر ضلع سے جو رپورٹس ہیں جو چیف منسٹرز کے پاس بھی جاتی ہیں، بائی دا وے یہ پرویز الہی صاحب کے پاس بھی گئی ہوں گی، محمود خان کے پاس بھی گئی ہوں گی. فیڈرل کی ایجنسیز کی اپنی علیحدہ رپورٹس ہیں اور مرکز کی ایجنسیز کی اپنی علیحدہ رپورٹ ہے. تو پریسائسلی بتایا کتنے ویکلز موجود تھے، کتنے بندے موجود تھے. 1 لاکھ سے بندے کافی کم تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو عمران خان نے ایک تو وہ پتہ نہیں انقلابی لوگ کون سے ہیں، وہ کون سے قوم کو کے شعور کو انہوں نے جگایا ہے کہ جگانے کے باوجود جو ہے لوگ ہی اکٹھے نہیں ہو پا رہے. ایک لیڈر جو ہے وہ کہہ رہے تھے، پیغام میں انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں، پھر آپ وہاں پہ کیوں نہیں آئے. تو ایک تو بہت بڑا دھچکا انہوں نے اپنے سپورٹرز کو بھی دیا اور اپنے آپ کو بھی دیا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کے اتحادی بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، مقامی سیاستدان بھی اس کو دیکھ رہا ہے، ان کے مخالفین بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مختلف دھڑے بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، پنڈی بھی ان کو دیکھ رہا ہے، اپارا بھی ان کو دیکھ رہا ہے، دنیا بھی ان کو دیکھ رہی ہے کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق وہ لوگ باہر نہیں لے کے آئے. تو یہ تمام کام انہوں نے کرنا تھا. ایک ریولوشنری ریلا تھا جس نے پاکستان سے تمام گڑبڑ والے مواد کو نکالنا تھا اور عمران خان کے نظریے کا بول بالا کرنا تھا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جس سیاسی ٹرک کو انہوں نے شہباز شریف پر چڑھانا تھا، اس سیاسی ٹرک کو انہوں نے محمود خان اور پرویز الہی کے اوپر چڑھا دیا. ان کی حکومتوں کے خاتمے کا ماحول بنا دیا اور باقاعدہ اس کے اوپر کمٹمنٹ دے دی کہ میں مشورہ کر کے میں ان اسمبلیوں میں سے نکل جاؤں گا. تو پرویز الہی صاحب ایسے دل میں سوچ رہے ہو گئے کہ اے کدھر نوں لگیا جاندہ ہے، اینے تو شہباز وال جانا ہے گا سی، تو اے تو گجرات والے پاسے آ گیا گا. اس کے اوپر مونس الہی نے ٹویٹ کیا جی کہ عمران خان صاحب جب کہیں گے ہم عمران خان کے حکم کے اوپر اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے. یہ مونس الہی کا ٹویٹ ہے، پرویز الہی کا نہیں ہے. پرویز الہی بھی پبلکلی شاید یہی کہیں گے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے مراحل طے کرنے کو ہیں. پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی اکٹھی اور یکجا قسم کی جماعت نہیں ہے. آزاد ممبران ہیں، وہ پارٹی کے ڈسپلن کے تابع نہیں ہے، کیو لیگ کے اپنے ممبران ہیں، اور پھر پارٹی کے اندر سے فارورڈ بلاکس تو آپ آرام سے بنا ہی سکتے ہیں. تو بڑا وہاں پہ رپھڑ پڑنا ہے. تو پہلے تو عمران خان نے 2 ہاتھ کرنے ہوں گے اندرونی معاملات جو پنجاب کے اندر سے آلریڈی شروع ہو گئے. پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پنجاب کے اندر اگر نون لیگ جو ہے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیتی ہے چیف منسٹر کے اگینسٹ، تو وہ اسمبلی تحلیل ہی نہیں کر سکتے. تو لوگ بے شک نکل جائیں وہاں سے، عمران خان صاحب کے لوگ نکل جائیں، اسمبلی کے اندر نمبرز موجود ہیں، وہ حکومت کو سسٹین بھی کر سکتے ہیں. پرویز الہی صاحب تحلیل نہیں کر سکتے. کے پی کے حالات ذرا مختلف ہیں، لیکن دیکھنا وہاں پر بھی یہ ہوگا کہ عموماً الیکشن کے قریب لوگ فنڈز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ اپنے حلقوں کے اندر فنڈز لگاتے ہیں، باقاعدہ وہاں پر اسکیموں کا اجرا کرتے ہیں اور حکومت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے سیاسی طور پر ایک ضمانت طلب کرتے ہیں. کیا کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ ایسے ہی چلی جائے گی؟ اگرچہ وہاں پر چانسز زیادہ، لیکن پنجاب کے اندر تو آپ سمجھیں عمران خان نے اپنے لیے ایک اور بہت بڑا پنڈورا باکس کھول دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو 2014 سے انقلاب کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا. 2014 میں بھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے، حوالے مختلف تھے. اس وقت کوئی حلقے ہوتے تھے، کوئی پنکچر ہوتے تھے اور کرپشن ہوتی تھی، اور پھر 2014 سے لے کر 2022 آ گیا. نہ عمران خان کی تقریر تبدیل ہوئی ہے. اس دوران جو ہے 4 آرمی چیف تبدیل ہو گئے ہیں. اس دوران ہم نے ایک اپنی کائنات کے اندر ایک قریب ترین جو ہے وہ بلیک ہول ڈسکور کر لیا ہے. چائنیز جو ہیں وہ ڈارک سائڈ آف دا مون کے اوپر جا کے انہوں نے لینڈنگ کر دی ہے. امریکہ کے اندر رجیمز تبدیل ہو گئی ہیں. کووڈ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا دنیا کے اندر. نہ عمران خان کا انقلاب آیا،
نہ عمران خان کی تقریر تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہی عمران خان اپنے اہداف کے اوپر پورا اترتے ہوئے نظر آئے۔ پرائم منسٹر وہ بیچ میں بنے اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر جب نکل گئے تو پھر انہوں نے تمام کا تمام الزام جو اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا، لیکن وہ جو انقلاب ہے وہ آنے کا نہیں ہے۔ انقلاب فرانس کو آپ کے پاس اگر معلومات اس کے بارے میں کم ہے تو گوگل کر لیجئے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حتمی تاریخ ہے وہ 10 سال کے اندر انقلاب فرانس آ گیا تھا، جو تاریخوں میں پڑھایا جاتا ہے اور جس کو جو ایک حوالہ بنتا ہے۔ روس کا جو انقلاب ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پہلی جنگ عظیم سے پہلے 4 سال، تو تقریباً اس کو کوئی 4-5 سال لگے ہیں مکمل ہونے میں۔ ایران کی انقلابی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کا انقلاب جو ہے ان تمام انقلابوں سے پہلے کا جاری ہے اور وہ آ ہی نہیں رہا، کیونکہ بنیادی طور پر، اور یہ میرا تیسرا نقطہ ہے، انہوں نے 2014 سے لے کر اب تک قوم کو نہیں، اپنی جماعت کو، اپنے ورکرز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا، ہمیں نہیں لگایا ہوا، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ عمران خان جو ہے ہی لیوز فار دا ڈے، انہوں نے ڈنگ ٹپانا ہوتا ہے چودھری شجاعت کی زبان میں، انہوں نے کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہوتی، بیچ میں اگر کہیں پر ان کا کوئی تکا بیٹھ گیا، کوئی ٹاپ ایج لگ کر چھکا ہو گیا، کوئی ریگ مال مار کے بال سوئنگ کر کے انہوں نے کسی کو آؤٹ کر دیا تو وہ اس کو اپنی کامیابی کی دلیل مانتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تمام کے تمام انڈے، اور یہ چوتھا نقطہ ہے، انہوں نے اس باسکٹ میں ڈالے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پسند کا آرمی چیف وہ انسٹال کروا دیں، یا وہ نہ آئے جو ان کے خیال میں ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ وہ نہیں ہو پایا، ایک پروسیس کے ذریعے آرمی چیف آ گیا، نئی قیادت آ گئی، پرانے لوگ جو ہیں انہوں نے استعفے، وہ انہوں نے ریزائن کرنا شروع کر دیا، انہوں نے فوج چھوڑنی شروع کر دی۔ اب عمران خان جو ہے ایک ایسی فیز میں سے گزر رہے ہیں جہاں پر ان کو کوئی اور سہولت مہیا نہیں ہو رہی، تو اس سہولت کے مہیا نہ ہونے کے پیش نظر عمران خان نے آج اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے کتنا وقت لگے گا اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک اور تقریر کریں گے، انہوں نے ابھی ریکور بھی ہونا ہے۔ اگر نیگوشیشنز کا آغاز ہو بھی جاتا ہے تو نیگوشیشنز کو تو کلمینیٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا۔ مرکز کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ مرکز والے کہیں گے جی کہ آپ ہٹا دیں حکومت پنجاب، ہماری حکومت تو نہیں ہٹا رہے، اپنی حکومت ہٹا رہے ہیں، آپ ہٹا دیں حکومت کے پی کے اندر، وہاں پہ انتخابات ہوتے رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ 2 نہیں 4 صوبے ہیں ہمارے پاس، آپ نے سندھ کے اندر بھی پھر اسمبلی تحلیل کروانی ہوگی نا جی، آپ نے بلوچستان کے اندر بھی اسمبلی تحلیل کروانی ہوگی، اور آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر چاروں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو مرکز کے اندر بھی انتخابات ہونے چاہیے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ مرکز کے اندر عمران خان کی جماعت جو ہے وہ استعفیٰ دینے کے باوجود ابھی بھی ضمنی انتخابات نیشنل اسمبلی کے لڑتی ہے اور کہتی ہے جی کہ ہم نے بڑے زور و شور سے ان انتخابات کے اندر اپنی جیت کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ منسٹرز کالونی انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ خالی نہیں کی ہوئی، ان کے بعض زومات جو ہیں، تو مرکز میں جہاں پر اتنے عرصے سے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، پریولیجز ابھی بھی لے رہے ہیں۔ صوبے کے اندر جہاں پر اب بہت بڑا سٹیک ہے پرویز الہی کا، انڈیپینڈنٹس کا اور پارٹی کے اپنے ممبران کا، وہاں پر یہ کام کر پائیں گے یا نہیں؟ تو بنیادی طور پر آج عمران خان نہ نمبرز لے کے آ پائے ہیں، نہ ہی وہ اپنے وعدے پورے کر پائے ہیں۔ ان کو صرف 4 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، اور جو وہ انقلابی ریلہ اپنے ساتھ اتنے دیر سے لے کے چل رہے تھے، انسانی ہمدردی کا عنصر بھی شامل ہے، ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا اور زخمی حالت میں بھی وہ آئے، انہوں نے تمام تر الزامات بھی لگائے، لوگوں کو بڑا موٹیویٹ بھی کیا، صرف 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اور فیض آباد آج بند بھی نہیں تھا، 4-5 کنٹینر پڑے ہوئے تھے، باقی اسلام آباد کی سڑکیں کھلی ہوئی تھیں۔ یہاں پر ایک لوک ورثہ کے اندر 500 گاڑی تو میں نے خود کھڑی ہوئی دیکھی ہے، بہت بڑا ایک یہاں پہ ایک ثقافتی میلہ ہو رہا ہے، اور بھانت بھانت کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہر قسم کے بچے بڑے چھوٹے پاکستان کے ہر حصے سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اسلام آباد کھلا تھا، آل ہی ہیڈ ٹو ڈو واز ٹو سے کہ جی چلتے ہیں اسلام آباد اور وہاں پہ جا کے انقلاب کو مکمل کرتے ہیں جمہوری طریقے کے ساتھ۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، یا وہ ریورس گیئر لگاتے اور مری روڈ کی پچھلے اینڈ کے اوپر وہاں پر جی ایچ کیو اس کی طرف چلے جاتے، اس طرف بھی وہ نہیں گئے، نہ وہ جی ایچ کیو کی طرف گئے ہیں، نہ وہ اسلام آباد کی طرف آئے ہیں، انہوں نے رخ موڑ دیا ہے پرویز الہی کی طرف اور محمود خان کی طرف۔ تو عمران خان بنیادی طور پر بہت عرصے سے اپنے آپ کو بہت دانشمند سیاستدان ثابت کرتے کرتے اپنی پارٹی کو ایک بہت ہی مشکل اور ناگفتہ بیز سیاسی ایک مرحلے کے اندر داخل کر چکے ہیں۔ ان کے پاس جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتخابات جیت سکتے اور انتخابات میں ان کی کارکردگی بہت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں اور مرکز جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈز نہیں مانتا اور دوسرے 2 صوبوں کے اندر سے اسمبلیاں اگر نہیں جاتی تو پھر عمران خان
ہو سکتا ہے ایک اور طویل قسم کی ان کو جدوجہد کرنی پڑے، اور کرتے کرتے وقت وہی آ جائے جس وقت کے اوپر انتخابات ہونے ہیں۔ تو آج عمران خان نے دوبارہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔